السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کے باب الاسدی والثور کا ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم اس کے 11 حصوں کا ترجمہ کر چکے تھے۔ ہمیں اس کے بعد 12ویں حصے کا ترجمہ کرنا ہے۔ میں بلا کسی تمہید کے اس کا میں یہاں سے ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ وَإِنَّمَا حَدَّثْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِتَعْلَمَ أَنَّ الْقِتَالَ مَعَ الْأَسَدِ لَا أَرَاهُ لَكَ رَأْيًا۔ میں نے تم سے یہ گفتگو اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ شیر کے ساتھ لڑنا میں اس کو کوئی اچھی رائے نہیں سمجھتا ہوں، میں اس رائے کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ قال شطربۃ، شطربہ نے کہا، قال شطربۃ، شطربہ نے کہا، فما انا بمقاتل الاسد، مجھے شیر کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ ولا ناصب له العداوۃ سرا ولا علانیۃ، نہ ہی میں شیر کے ساتھ چپکے سے اور نہ ہی اعلانیہ طور پر دشمنی مول لینا چاہتا ہوں، دشمنی کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ ولا متغیر له عما كنت علیہ، اور جس حالت پر میں ہوں شیر کے لیے اپنی اس حالت کو میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ حتی یبدو لی منہ ما اتخوف فاغالبہ، جب تک مجھے اس کی جانب سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جو مجھے خوف و اندیشے میں مبتلا کرے، تو ایسی صورت میں اس کو پچھاڑ دوں گا۔ فکریہ دمنۃ قولہ، دمنہ کو اس کی بات ناپسند آئی۔ وعلم ان الاسد ان لم يرى من الثور العلامات التي كان ذكرها له اتهمه واساء به الظن، اور اسے یہ علم ہو گیا کہ شیر اگر بیل میں وہ نشانیاں اور علامتیں نہیں دیکھے گا جس کا تذکرہ اس نے شیر سے کیا ہے تو وہ اس کو متہم کر دے گا اور وہ اس سے بدگمان ہو جائے گا۔ فقال دمنۃ لشطربۃ، دمنہ نے شطربہ سے کہا، اذهب الى الاسد، شیر کے پاس جاؤ، فستعرف، تم جان لو گے۔ آگے دیکھیے، حین ینظر الیک ما یرید منک، تم جان لو گے جس وقت تم اس کو دیکھو گے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا ارادہ کر رہا ہے۔ قال شطربۃ، شطربہ نے کہا، وکیف اعرف ذلک، مجھے اس کا علم کیسے ہوگا، میں اس کو کیسے جانوں گا۔ قال دمنۃ، دمنہ نے کہا، ستر الاسد حین تدخل علیہ مقعیا علی ذنبہ، تم شیر کو جس وقت تمہارے پاس وہ آئے گا، جس وقت تم اس کے پاس جاؤ گے تو اس کو اپنے دم کے بل بیٹھے ہوئے اپنے سینے کو تمہاری طرف اٹھائے ہوئے، مادن بصرہ نحوک، تمہاری جانب اپنی آنکھوں کو لگائے ہوئے، قد سر اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کو کھڑا کیے ہوئے، وہ فغرفاہ، اور اپنے منہ کو کھولے ہوئے دیکھو گے، واستوى للوثبۃ، اور حملہ کرنے کے لیے تیار دیکھو گے۔ قال شطربۃ، شطربہ نے کہا، ان رأیت هذه العلامات من الاسد عرفت صدقك في قولی، اگر میں شیر میں یہ نشانیاں دیکھ لیتا ہوں تو میں تمہاری بات کی سچائی کو جان لوں گا، پہچان لوں گا۔ ثم ان دمنۃ لما فرغ من حمل الاسد على الثور، پھر جب دمنہ شیر کو بیل کے خلاف ابھار چکا اور علی الثور والثور علی الاسد، اور بیل کو شیر کے خلاف اکسا چکا، توجہ الی کلیلہ، کلیلہ کے پاس آیا۔ فلما التقایا، جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو قال کلیلۃ، کلیلہ نے کہا، الی ما انتہى عملک الذی کنت فیہ، جس کام میں تم تھے وہ تمہارا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ تو دمنہ نے کہا، قریب من الفراغ علی ما احب و تحب، قریب ہی اس سے فراغت ہو جائے گی
جیسے میں اور تم چاہتے ہیں. ثم ان کلیلتا و دمنۃ انطلقا جمیعا، پھر کلیلہ دمنہ دونوں کے دونوں اکٹھا ہو کر چلے. لیحضر قتال الاسد والثور، تاکہ یہ شیر اور بیل کی لڑائی میں حاضر ہوں. وینظر ما یجری بینہما، ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو دیکھیں. ویعاینا ما یؤول الیہ امرہما، اور ان کے دو معاملے کا جو انجام ہوگا اس کا خود اپنے آنکھوں سے معائنہ کریں، مشاہدہ کریں. وجاء شطربہ آیا. فدخل علی الاسد، شیر کے پاس اندر داخل ہوا. فرآہ مقیا، اس کو اپنے سرین کے بل بیٹھے ہوئے، جیسا کہ اس کو دمنہ نے بتلایا تھا، دیکھا. فقال ما صاحب السلطان الا کا صاحب الحیہ، کہ بادشاہ کے ساتھ رہنے والا سانپ کے ساتھ رہنے والے کی طریقے سے ہوتا ہے. التی فی مبیتہ و مقیلہ، جو اس کے رات گزارنے اور اس کے دوپہر کرنے کی جگہ میں ہوتا ہے، یعنی سانپ کے ساتھ سونے والے کی طریقے سے ہوتا ہے. فلا یدری متی یہیج علی، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب وہ اس کے اوپر بھڑک جائے، وہ اس کے اوپر ہیجان انگیز ہو جائے. یہاں پر تصویر میں بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے، شطربتو یدخل علی الاسد، بیل شیر کے پاس آ رہا ہے. ویتوسم فیہ الشر، اس کے اندر شر کو محسوس کر رہا ہے، پھر اس وقت قتال الاسد والثور، شیر اور بیل کی آپس کی لڑائی پھر اس کے بعد شروع ہو چکی ہے. تو یہاں پر دیکھیے آخر میں ثم ان الاسد نظر الى الثور، پھر شیر نے بیل کو دیکھا. فرأى الدلالة التي ذكرها له دمنہ، اس کے اندر وہ نشانیاں، وہ علامات اس نے دیکھی جس کا اس سے دمنہ نے تذکرہ کیا تھا. فلم یشک کا، اسے کوئی شک نہیں رہا. کس سلسلے میں؟ تو آگے دیکھیے، فلم یشک انہ جاء لقتالہ، اس کو اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ بیل اس سے لڑنے کے لیے آیا. فواثبہ، اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. ونشا بینہم الحرب، دونوں کے درمیان لڑائی بھڑک اٹھی. واشتد قتال الثور والاسد وطال، بیل اور شیر کی لڑائی شدت اختیار کر گئی، وطال اور لمبی ہو گئی. وسالت بینہم الدماء، دونوں کے درمیان خون جاری ہو گیا، خون بہنے لگا. فلما رأى کلیلۃ ان الاسد قد بلغ منہما قد بلغ، جب کلیلہ نے دیکھا کہ شیر اپنی جس حالت پر وہ پہنچ چکا ہے اس پر پہنچ چکا، تو قال لدمنہ، اس نے دمنہ سے کہا، ایھا الفصل، اے بیوقوف، ما انکر جہالتک، تمہاری جہالت بھی کتنی بری ہے. وہ اسوأ عاقبتک فی تدبیرک، تمہاری تدبیر کے سلسلے میں تمہارا انجام کار کتنا برا ہے. قال دمنہ، تو دمنہ نے کہا، ما ذاک، یہ کیا ہے؟ تو کلیلہ نے کہا، جرح الاسد، شیر زخمی ہو چکا ہے. وہلک الثور، اور بیل مر چکا ہے. وان اخرق الخلق، سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ من حمل صاحبہ علی سوء الخلق، سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنے ساتھی کو بداخلاقی پر، مقابلے پر اور قتل و قتال پر ابھارے. وہو یجد الی غیر ذلک سبیلا، اس کو اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ مل سکتا تھا. وان العاقل یدبر الاشیاء ویقیسها قبل مباشرتها، عقل مند شخص چیزوں کے سلسلے میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کو انجام دینے سے پہلے اس کا اندازہ لگاتا ہے. فما رجا ان یتم له منها اقدم علیہ، جس کے سلسلے میں اس کے پورے ہونے کی اسے امید ہوتی ہے تو اس کے سلسلے میں اقدام کرتا ہے. وما خاف ان یتعذر علیہ منها، اور جس چیز کے سلسلے میں اس سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو انحرف عنہ، تو اس سے انحراف اختیار کرتا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے. ولم یلتفت الیہ، اس کی جانب وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا. وانی لاخاف علیک عاقبۃ بغیک ھذا، مجھے بغی کا ھذا، تمہاری اس بغاوت کے انجام کا مجھے تم پر خوف ہے. فانک قد احسنت القول، اگرچہ کہ بات تم نے درست کی ہے. ولم تحسن العمل، تم نے کام اچھا نہیں کیا، بات اچھی کی ہے لیکن کام تم نے اچھا. این معاہدتک ایایا انک لا تضر بالاسد فی تدبیرک، تمہارا وہ معاہدہ جو تم نے مجھ سے کیا تھا
وہ کہاں گیا کہ تم شیر کو اپنی تدبیر کے ذریعے سے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. وقد قیل، یہ بات بتلائی جاتی ہے، لا خیر فی القول الا مع العمل، بات میں درستگی بغیر عمل کے نہیں ہوتی ہے. ولا فی الفقہ الا مع الورع، فقہ سمجھداری بغیر ورع اور تقوی کے نہیں ہوتی ہے. ولا فی الصدقۃ، صدقے میں بغیر نیت کے کوئی خیر نہیں ہے. فقہ میں سمجھداری میں تقوی طہارت کے بغیر کوئی خیر نہیں. ولا فی المال الا مع الجود، مال میں بغیر سخاوت کے کوئی خیر نہیں ہے. سچائی میں بغیر وفاداری کے کوئی خیر نہیں ہے. ولا فی الحیات الا مع الصحہ، زندگی میں بغیر صحت کے کوئی خیر نہیں ہے. ولا فی الامن الا مع السرور، امن میں بغیر خوشی کے کوئی خیر نہیں ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَدَبَ يُذْهِبُ عَنِ الْعَاقِلِ الطَّيْشَ، ادب اور اخلاق عقل مند سے طیش کو، جذبات کو نکال دیتے ہیں. وَيَزِيدُ الْأَحْمَقَ طَيْشَ، اور بیوقوف کی اندر اور طیش کو، غصے کو بڑھا دیتے ہیں. كَمَا أَنَّ النَّهَارَ يَزِيدُ كُلِّ ذِي بَصْرٍ نَظْرًا، جس طریقے سے دن میں ہر دیکھنے والے کی دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. وَيَزِيدُ الْخُفَّاشَ سُوءَ النَّظْرِ، اور چمگادڑ کی بد نظری میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا ہے. آگے دیکھیے کہ وقد اذکرنی امرک شیئا سمعته، اذکرنی امرک، اذکرنی مجھے یاد دلایا، شیئا سمعته مجھے یاد دلایا تمہارے معاملے نے کچھ چیز کو جس کو میں نے سنا ہے. فإنه يقال، چونکہ یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ ان السلطان اذا كان صالحا ووزراؤه وزراء سوء منعوا خیرہ، اگر بادشاہ بہترین ہو اور اس کے وزراء بد اخلاق ہوں تو اس بادشاہ کے خیر کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اس بادشاہ کے خیر کو روک دیتے ہیں. فلا يقدر احد ان يدنو منه، کوئی شخص اس کے قریب نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال اس سلسلے میں مثل الماء الطیب الذی، اس بہترین پانی کی سی ہوتی ہے، فیہ تماسی ہو، جس کے اندر مگرمچھ ہوتے ہیں. لا يقدر احد ان يتناولو، کوئی شخص اس پانی کو حاصل نہیں کر سکتا. وإن كان إلى الماء محتاجا، اگرچہ کہ وہ پانی کا ضرورت مند ہوتا ہے. وانت یا دمنا اردت الا يدنو من الاسد احد، دمنا تم نے تو یہ چاہا تھا کہ شیر کے کوئی قریب نہ ہو تمہارے علاوہ. وهذا امر لا يصح ولا يتم ابدا، یہ ایسی چیز ہے جو بالکل درست بھی نہیں ہے اور نہ کبھی مکمل ہونے والی ہے. وذلك للمثل المضروب، اس کی اور یہ جو ہے مشہور اس مثال کی طریقے سے ہے کہ ان البحر بامواجہ، سمندر اپنے موجوں کے ساتھ ہوتا ہے. والسلطان باصحابہ، بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے. من الحمق الحرص علی التماس الاخوان، حماقت یہ ہے کہ بھائیوں کے یا دوستوں کو تلاش کرنے کی تمنا تو ہو، بغیر الوفاء لهم، ان کے ساتھ وفاداری نہ ہو. وطلب الآخرۃ بالریا، ریا کے ذریعے سے آخرت کو طلب کیا جائے. وطلب الآخرۃ ونفع النفس بضر الغیر، اور اپنے نفع کو دوسرے کے نقصان کے ذریعے سے حاصل کرنے کی حرص کی جائے. وما عزتی وَأَدَبِي إِيَّاكَ إِلَّا كَمَا قَالَ الرَّجُلُ لِلطَّائِرِ، وما عزتی وتأدیبی، وما عزتی میری نصیحت، میری ادب تمہیں یہی ہے، إِلَّا كَمَا قَالَ الرَّجُلُ لِلطَّائِرِ، جس طرح ایک شخص نے پرندے سے کہا، لا تلتمس تقویم ما لا يستقیم، کہ تم جو چیز درست نہیں ہو سکتی ہے، صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اس کو درست نہ کرو. ولا تعالج تأدیب من لا يتأدب، اور اس کو ادب دینے کے سلسلے میں محنت و جستجو نہ کرو جو ادب کو حاصل نہیں کر سکتا. قال دمنۃ، دمنہ نے کہا، کیف کان ذلک، یہ کیسے ہوا تھا؟ تو قال کلیلۃ، کلیلہ نے کہا، زعموا ان جماعۃ من القردۃ كانوا سکانا فی جبل، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بندروں کی ایک جماعت پہاڑ میں رہتی تھی. فالتمسوا فی لیلۃ باردۃ ذات ریاح وامطار نارا، انہوں نے ایک ٹھنڈی ہوادار بارش والی رات میں آگ کو دیکھا. فلم یجدوا، تو انہیں آگ نہیں ملی. فرأوا یراعۃ، انہوں نے جگنو کو دیکھا. تطیر کأنہا، وہ اڑ رہا تھا ایسے، یہ دیکھیے ایسے جگنو اڑ رہا تھا. شرارۃ نار، گویا کہ وہ آگ کا شعلہ ہے. فظنوها نارا، انہوں نے اس کو آگ ہی گمان کیا. وجمعوا حطبا کثیرا، انہوں نے بہت سارے
لکڑیاں اکٹھے کیے، فالقوا علیہا، اس جگنوں کو اس پر ڈال دیا، وجعلوا ينفخون طمعا ان يوقدوا نارا، وہ لوگ اس میں پھونک مارنے لگے اس امید سے کہ وہ اس کے ذریعے سے آگ کو سلگا لیں گے، یستلون بها من البرد، اور اس ٹھنڈی سے وہ گرمی حاصل کریں گے، وکان قریبا منہم یستلون، گرمی حاصل کریں گے، وکان قریبا منہم طائر علی شجرۃ ينظرون الیہ، ان کے قریب ہی درخت پر ایک پرندہ بیٹھ کر ان کو دیکھ رہا تھا، وینظرون الیہ، وہ ان کو اس کو دیکھ رہے تھے، وینظر الیہ، وہ پرندہ ان کو دیکھ رہا تھا، وقد رأى ما صنعوا، پرندے نے ان کی اس حرکت کو دیکھا، فجعل ینادیہم ویقول، وہ ان کو آواز دے کر کہنے لگا، لا تتعبوا، تھکو نہیں، فإن الذی رأیتم لیس بنار، جس کو تم دیکھ رہے ہو وہ آگ نہیں، فلما طال ذلک علیہ، جب وہ مسلسل اس طریقے سے محنت کرتے رہے، عزم علی القرب منہم، تو وہ ان سے قریب ہونے کا اس نے ارادہ کیا تاکہ لینہاہم عما ہم فیہ، جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں اس سے ان کو روک دے، فمر بہ رجل، وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، فعرف ما عزم علیہ، اس نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا، فقال له، اس سے کہا، لا تلتمس تقویم ما لا یستقیم، جو چیز درست نہیں ہوتی ہے اس کی درستگی کو تلاش مت کرو، فإن الحجر المانع الذي لا ينقطع، وہ سخت پتھر جو کٹ نہیں سکتا، لا تجرب علیہ السیوف، تلواروں کا اس پر تجربہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی تلوار سے جو نہ کٹنے والے پتھر وہ نہیں کاٹا جا سکتا، والعود الذی لا ینحنی لا تعمل منه القوس، جو لکڑی مڑتی نہیں ہے اس سے کمان نہیں بنائے جاتے، فلا تتعب، تم تھکو نہیں، ہاں تو دیکھیے، لا تجرب علیہ السیوف، اس کے اوپر تلواروں کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان پتھر پر، والعود الذی لا ینحنی، جو لکڑی مڑتی نہیں ہے، لا تعمل منه القوس، اس سے جو ہے کمان بنائے نہیں جاتے ہیں، فلا تتعب، تم تھکو نہیں، فابى الطائر ان یطیعه، پرندے نے اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، وتقدم الى القردہ، بندروں کی جانب بڑھا، لیعرفهم ان البراءۃ لیست بنار، تاکہ ان کو بتلائے کہ جگنو جو ہے یہ آگ نہیں ہے، فتناولہ بعض القردہ، اس کو کسی بندر نے لے لیا، اٹھا لیا، فضرب به الارض، اس کو لے کر زمین پر مار دیا، فمات، فوراً وہی مر گیا، فہذا مثلی معک فی ذلک، یہ اس سلسلے میں تمہارا ساتھ یہ میری مثال ہے، ثم قد غلب علیک الخب والفجور، پھر تم پر جو ہے بیوقوفی اور جو ہے فسق و فجور غالب آ گیا، وہما خلطا سوء، یہ دونوں بد اخلاقیاں ہیں، والخب بیوقوفی شر، والخب شرهما عاقبۃ، بیوقوفی اور فسق و فجور ان کا انجام برا ہوتا ہے، ولہذا مثلا، اس کی ایک مثال ہے، قال دمنۃ، مثال کیسی ہے، وما ذلک المثل، اور وہ مثال کیا ہے، تو دوستو تو دیکھیے، ثم تھوڑا سا، فهذا مثلی معاک، یہ تمہارے ساتھ میری مثال ہے، فتناولہ بعض القردہ، اس کو بعض بندروں نے لیا، فضرب به الارض، اس کو زمین پر پھینک کر مار دیا تو مر گیا، فهذا مثلی معاک، یہ تمہارے ساتھ یہ میری مثال ہے اس سلسلے میں، ثم قد غلب علیک الخب والفجور، پھر تم پر جو ہے بیوقوفی اور گناہ تم پر غالب آ گئے، یہ دونوں، ہما خلطا سوء، یہ دو بد اخلاقیاں، والخب شرهما عاقبۃ، والخب والفجور ہونا چاہیے، بیوقوفی اور گناہ ان دونوں کا انجام برا ہوتا ہے، ولہذا مثلا، اس کی ایک مثال ہے، قال دمنۃ، دمنہ نے کہا، مثل ذلک، اس کی مثال کیسی ہے، دوستو ہم یہ 12ویں حصے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد آگے انشاءاللہ 13 حصہ شروع کریں گے اس سلسلے کا، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہمت افزائی کریں اور ہمارے اس کام کے سلسلے میں سراہیں، اور ہمارے اس کام کے سلسلے میں جو بھی مفید مشورہ ہو سکتا ہے ضرور دیں، اور آپ کی جانب سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور ہماری ویڈیو پر کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔